جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امیر خان، یونیورسل پراپرٹی نیٹ ورک کی جانب سے لاہور سمارٹ سٹی کی تازہ صورتحال، اس کی اپڈیٹس اور اس میں انویسٹمنٹس کے حوالے سے جو فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، اس پر کچھ چند معلومات آپ سے شیئر کرنے کی غرض سے حاضر ہوں۔ اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے لینڈ اور لینڈ اونر۔ اس میں لینڈ کی جو لوکیشن ہے، لینڈ کی لوکیشن اس حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ایک خاص ٹائم تک جو لاہور ہے اس کی گروتھ رائیونڈ روڈ اور ملتان روڈ کی جانب بڑھ رہی تھی، اور دوسری سائڈ پر فیروز پور روڈ اور ڈی ایچ اے والی سائڈ پر لاہور جو ہے وہ گرو کر رہا تھا، اس کی آبادی جو ہے وہ گرو کر رہی تھی۔ لاہور کو جتنے مین روڈ انٹر ہوتے ہیں اس میں ملتان روڈ ہے، رائیونڈ روڈ ہے، فیروز پور روڈ ہے، جی ٹی روڈ ہے، اور ڈی ایچ اے والی سائڈ سے جو روڈز آتے ہیں وہ ہیں۔ اس طرف مسلسل کئی سال سے گروتھ ہو رہی تھی، آبادی بڑھ رہی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ اس سائڈ پر جدھر لاہور سمارٹ سٹی لانچ ہوا ہے، یہ اپنے حوالے سے جدید لاہور کا ایک اس میں آپ ویو دیکھیں گے، کیونکہ اس میں موٹر وے M2 جو لاہور اسلام آباد کو ملاتا ہے، اب اسے جو کراچی موٹر وے ہے M4 وہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی لاہور سیالکوٹ موٹر وے جو ہے اس کو بھی لنک کر دیا گیا ہے۔ تو موٹر ویز کے بہترین لوکیشن پر یہ پروجیکٹ واقع ہے، اور UET انجینئرنگ یونیورسٹی کا جو کیمپس ہے، جہاں موسٹلی تقریباً آلموسٹ کچھ 6,000 جو ہے وہ اسٹوڈنٹس وہاں زیر تعلیم ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں اقبال گارڈن، ایسے گارڈن جیسے پہلے کے پروجیکٹ جو اولڈ پروجیکٹ ہیں، جو پہلے سیلز ہو کر اس میں کچھ چیزیں پلس ہو چکی ہیں، وہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ وہی روڈ پنجاب کا جو ایریا ہے، جو ساؤتھ پنجاب والی سائڈ ہے، وہ موسٹلی فائنینشلی ورتھ وائز وہ قدرے پور ہے ایز کمپیئر ٹو اپر پنجاب جو ہے، جو اس سائڈ پر لاہور کی اس سائڈ کو اٹیچ ہوتا ہے۔ اس میں گجرانوالا ہے، سیالکوٹ ہے، اور پھر آگے چل کر وہ لالا موسیٰ، گجرات، جیلم، ایون کہ اسلام آباد تک۔ یہ جو سائڈ ہے یہ پنجاب کی بڑی خوشحال سائڈ ہے، یہاں بزنس ہے اور بزنس کے حوالے سے گروتھ ہے، اور یہاں جو 4 ایریاز آگے ہیں جو کہ لالا موسیٰ، گجرات سے لے کر آنورڈ جیلم تک، سرائے عالمگیر تک، اس میں اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کی فیملیز آباد ہیں، تو ان کو جب بھی وہ لاہور اپروچ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹ اسی سائڈ سے جو ہے وہ لاہور میں انٹر ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک سٹارٹ سے ہی دیکھا گیا ہے کہ پاکستان کی آبادی لاہور کو جہاں سے بھی لنک کرتی ہے، اگر وہ ساؤتھ پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ لاہور اس طرف گرو کیا ہے۔ تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ جب بھی لاہور آئیں تو ہمارے لیے لوکیشن وائز لاہور میں انٹرسٹ، اور لاہور میں جو ہماری جو ریزیڈنس ہے وہ ایزی جو ہے وہ اپروچ پر ہو۔ تو اس لحاظ سے جو لاہور پہلی مرتبہ اس سائٹ پر جو گرو کر رہا ہے، اور اس کی پرائم لوکیشن موٹر ویز کی وجہ سے، تعلیمی اداروں کی وجہ سے، اور اپر پنجاب کی جو فائنینشیل گروتھ ہے اس کی وجہ سے یہ لوکیشن بڑی پرائم ہے، اور اس لوکیشن کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ اس کے جو لینڈ اونر ہیں، جو ڈیولپر ہیں، وہ حبیب رفیع گروپ ہے۔ میرا ایک خاص تجربہ ہے ٹاؤن پلاننگ کے حوالے سے، یہ بتاتا ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ٹاؤن پلاننگ میں لینڈ اونر اور ہوتے ہیں، ڈیولپر اور ہوتے ہیں، مارکیٹنگ اور سیلز کے حوالے سے کچھ لوگ اور ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، دین ایک رہائشی کمرشل منصوبہ جو ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ لیکن پہلی مرتبہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کے لینڈ اونر بھی حبیب رفیع گروپ، اس کے ڈیولپر بھی حبیب رفیع گروپ، اور اس کی جو مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے اس نے پاکستان میں اور خاص طور پہ لاہور میں بحریہ اور ڈی ایچ اے کے جو مارکیٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کو ایک نئی جو ہے وہ وے دی ہے مارکیٹنگ کی، اور وہ انتہائی سکسیسفل ہے۔ اس کے جو لینڈ اونر ہیں ان کی جو کریڈیبلٹی ہے ورتھ وائز اور سکلز وائز، وہ پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ پاکستان کی جو ٹاپ 10 یا 5 کمرشل کنسٹرکشن کمپنیز ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ پاکستان میں بڑے بڑے رہائشی کمرشل منصوبے جو ہے وہ آلریڈی ڈیولپ کر چکے ہیں، ڈیلیور کر چکے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن جیسے جو پروجیکٹ ہیں ان کے ہاتھوں ان کی جو ٹیم ہے، سول انجینئرز ہیں، وہ اس کو ڈیولپ کر چکے ہیں۔ ڈی ایچ اے کے بہت سارے پروجیکٹس انہوں نے ڈیولپ کیے ہیں، کنسٹرکشن کیے ہیں۔ وہ ایک
ٹاپ رینکنگ کے ڈیولپر ہیں، بلڈر ہیں. اور اس کے ساتھ اب چونکہ انہوں نے یہ کوئی پہلا ان کا پروجیکٹ نہیں ہے، اس سے پہلے وہ رائل آرچرڈ کے نام سے ملتان میں ایک بڑا کامیاب منصوبہ جو ہے وہ لانچ کر کے اس کو سکسیسفلی اپنے جو بائرز ہیں ان کو بے تحاشا فوائد اس سے حاصل ہوئے ہیں. جو وہاں کے رہائشی ہیں ان کو لاہور ملتان جیسے شہر میں جہاں پر ماں سوائے وابڈا ٹاؤن کے کوئی اچھی سوسائٹی نہیں تھی، پہلی مرتبہ رائل آرچرڈ نے ملتان کی اور پورے ساؤتھ پنجاب کے جو 24-25 شہر ہیں ان میں سب سے عالی شان، سب سے مایہ ناز پروجیکٹ جو ہے وہ اسی گروپ کا ہے جس کا نام رائل آرچرڈ ہے. وہ سٹارٹ تو بالکل چھوٹے لیول پر ہوا تھا لیکن وہ اس کو ایکسپینڈ کرتے گئے، ایکسٹینڈ کرتے گئے، اور اس وقت وہ تقریباً 27 مربع پر مشتمل ہے. جب لانچ کیا تھا تو 4 لاکھ روپے مرلہ انسٹالمنٹ پہ تھا، لیکن اس وقت وہ 10 لاکھ روپے مرلہ جو ہے وہ پلاٹ نہیں اویلیبل. اور وہاں تقریباً کو 500 پلس جو ہے وہاں پر رہائشیں موجود ہیں. اور اس کے بعد ان کا نیکسٹ پروجیکٹ جو ساہیوال میں آیا رائل آرچرڈ کے نام سے، پھر سرگودا میں آیا رائل آرچرڈ کے نام سے. تو جو اس سے نیکسٹ جو سمارٹ سٹی انہوں نے پروجیکٹ لانچ کیا، کیپٹل سمارٹ سٹی اسلام آباد میں، وہ انتہائی کامیاب پروجیکٹ ہے. اپنی لوکیشن کے حساب سے، اپنے حجم کے لحاظ سے وہ تقریباً 9000 ایکڑ پلس لینڈ پر مشتمل پروجیکٹ ہے. اور اب اس کو موٹر وے جو M2 ہے اس سے انٹرچینج بھی مل گیا ہے. اس کی لوکیشن جو ہے بہترین پرائم لوکیشن ہے. اسلام آباد بعد میں آتا ہے، موٹر وے سے پہلے جو ہے وہ سمارٹ سٹی، کیپٹل سمارٹ سٹی کی لوکیشن ہے. تو انہی فتوحات، اسی سکسیس کے ساتھ، اسی اچیومنٹس کے ساتھ اس گروپ نے اب جو لاہور میں پروجیکٹ لانچ کیا ہے اس کا نام ہے لاہور سمارٹ سٹی. میرا خیال ہے اس کے تعارف کی ضرورت نہیں. اس وقت پورے DHA لاہور کے جتنے ڈیلرز ہیں، جتنے انویسٹرز ہیں، ان کی بخوبی آپ کے علم میں ان کی اس وقت انوالومنٹ جو ہے وہ ڈکی چھپی نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی بحریہ ٹاؤن اور وابڈا ٹاؤن سے ملحقہ جتنے پراپرٹی ایکسپرٹس ہیں، پراپرٹی انویسٹرز ہیں، پراپرٹی ڈیلرز ہیں، پراپرٹی مارکیٹنگز ہیں، کمپنیاں چلانے والے لوگ ہیں، وہ اس وقت 300 پلس جو اس میں ڈیلرز ہیں، مارکیٹنگ کمپنی ہیں، وہ آتھورائز کروا چکے ہیں اپنے آپ کو. اور اس کے علاوہ تھاؤزنڈس پلس جو ہے وہ ڈیلرز اور لوگ اس میں اپنی روزی بنا رہے ہیں سیل پرچیز کے ذریعے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ لینڈ اور لینڈ اونر اور اس کی بحیثیت ڈیولپر اس کی جو ریکگنیشن ہے اس سے آپ کو ظاہر ہوگا کہ یہ پروجیکٹ ان کا کس لیول کا وہ ڈیولپ کر کے ڈیلیور کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں جو اوپینین بھی اور جو ویسے بھی جو ان کی اناؤنسمنٹ ہے یا ان کی مطلب ایکسپرٹیز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے میں بالکل اس میں کلیئر کٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کسی بھی صورت DHA اور بحریہ ٹاؤن سے کم لیول کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. ڈیفینیٹ یہ بحریہ سے آپ آنے والے ٹائم میں اس کا ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے اس کا کمپیریزن نہیں کر سکتے، کیونکہ بحریہ ٹاؤن کے جو آنرز ہیں یا بحریہ ٹاؤن بنانے والوں کے ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ اتنی سکلز یا تجربات نہیں ہوں گے جتنا اس کمپنی کا حبیب رفیق لمیٹڈ کا جو ہے ایکسپیرینس ہے. وہ اپنے پروجیکٹ کو جس لیول پہ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں اس کا کمپیریزن اب بحریہ ٹاؤن سے نہیں کر سکتے. اور آنے والے ٹائم میں 2 کنال کی کٹنگ بھی آ رہی ہے. اس سے پہلے 3 مختلف ٹائم میں 3 لانچز وہ ریٹس کی کر چکے ہیں. آلموسٹ جو پہلی لانچنگ میں ریٹ تھے اور جو اس کے درمیان والی لانچنگ کے ریٹ ہے اور تھرڈ جو اب جو ریسنٹلی جو لانچ کیے تھے اس کے ریٹس، آلموسٹ تمام لانچنگز اور تمام ریٹس اور تمام سائز کے جو پلاٹس ہیں، کٹنگز ہیں، چاہے وہ رہائشی ہوں، کمرشل ہوں، وہ 5 مرلہ ہو، وہ کنال ہو، وہ کچھ بھی ہے، اس میں تمام کے تمام آن کے اوپر چل رہے ہیں. کوئی چیز بھی وداؤٹ آن آپ کو نہیں ملے گی. ایون دین کہ آپ یہ فیل کریں کہ جو اس کی اندر جو اس میں فریش بکنگ کروانا چاہتے ہیں، فریش بکنگ بھی اس وقت کمپنی کے پاس اویلیبل نہیں ہے. وہ بھی جو پراپرٹی کی مطلب انویسٹرز ہیں انہوں نے اس کو ٹیک اپ کر لیا ہے اور وہ بھی اس وقت آپ کو آن پر ہی اویلیبل ہوں گے. اس پروجیکٹ کی کریڈیبلٹی، اس پروجیکٹ کی ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے جو خوبصورتی ہے وہ آپ کوئی اس کی تعارف کی ضرورت نہیں ہے. آلریڈی جو اس سے منسلک لوگ ہیں وہ کافی کچھ اس کے بارے میں جانتے ہیں. اس میں آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ 100% سیکیور ہے، بلکہ پلس یہ ہے کہ جو اس میں آپ کا جو پروفٹ ہے وہ پلس ہے. انویسٹمنٹ سیکیور ہے، پروفٹ جو ہے وہ پلس ہے. انہی گزارشات اور انہی معلومات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.
اور اگر ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔